بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اس سے قبل ہم ان آداب کے بارے میں بیان کر چکے ہیں جو ہمیشہ اور مستقل لوگوں کے درمیان جاری و ساری رہتی ہے، اور ان آداب کی بنیاد پر ہی شرعی احکام دیے جاتے ہیں، اور ان عادات میں کچھ کلی ہوتی ہیں جو زمانے، حالات یا جگہوں کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتی، بلکہ برابر اور یکساں جاری رہتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن میں تبدیلی آتی رہتی ہے، یعنی وہ مخصوص عادات ہوتی ہیں کسی علاقے کی یا کسی ملک کی یا کسی اہل زبان کی بھی مخصوص کچھ عادات ہوتی ہیں۔ تو یہ تقسیم ہم نے پہلے پڑھ لی ہے۔ پھر اس میں کچھ عادات وہ ہیں جن کو شرعی کہتے ہیں، یعنی مستقل عادات کچھ شرعی ہوتی ہیں اور کچھ عرفی ہوتی ہیں۔ شرعی وہ جن کا شریعت نے اعتبار کیا ہے، یعنی ان کے بارے میں احکام نازل کیے کرنے کے لیے یا ان سے رکنے کے لیے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ عرف ان میں مداخلت نہیں کر سکتا، وہ باقی رہیں گی جس طرح کہ عام شرعی احکام باقی ہوتے ہیں، اور وہ جن کا تعلق عرف سے ہے، یعنی شریعت نے ان کا اس طرح اعتبار نہیں کیا کہ ان کے بارے میں کوئی خاص ان کو سر انجام دینے کا حکم دیا ہو یا ان سے روکا ہو۔ تو ان میں بھی کچھ مستقل ہوتی ہیں اور کچھ عارضی ہوتی ہیں۔ جو مستقل ہیں وہ تو اگر شرعی مقاصد اس سے پورے ہوتے ہیں تو وہ جاری رہتی ہیں، اگر مستقل نہیں ہیں یعنی ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے تو پھر جس جگہ کی، جن لوگوں کی یا جس زمانے کی وہ عادات ہوتی ہیں، ان کا لحاظ رکھ کے ہی حکم دیا جاتا ہے یا ان کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ شرعی احکام عادات سے اصل تبدیل نہیں ہوتے۔ شرعی احکام جو عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عرف بدلنے سے، حالات بدلنے سے احکام ہی بدل جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اصل شرعی احکام تبدیل ہو گئے جو اللہ نے دیے تھے، وہ نہیں تبدیل ہوتے، کیونکہ شرعی احکام جو دائمی ہیں وہ تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آتی، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کوئی عادت یا رواج ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم ان شرعی احکام کے تحت داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں سے یعنی کسی کے تحت اس کو داخل کر دیا جائے، نہ کہ شرعی حکم تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نا کہ کسی وقت عرف کے مطابق وہ ایک حکم میں داخل ہوتا ہے اور کسی وقت عرف تبدیل ہو جائے تو وہ کسی دوسرے حکم میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی احکام جو ہیں اصل ہیں ان میں تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ شارع کے احکام مستقل ہیں، دائمی ہیں، عادات بدلتی رہتی ہیں، تو عادات کو ہم کسی نہ کسی حکم کے تحت داخل کرتے ہیں، نہ کہ حکم تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس کے متعلق جو ہے وہ ایک موضوع یا ایک مسئلہ یہ ہے کہ بات ہم عادات کی کر رہے تھے، عادات یا معاملات بھی کہہ دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پر جو شرعی احکام ہیں جنہیں تکالیف شرعیہ بھی کہا جاتا ہے یا ان کو تعبدات بھی کہتے ہیں، تعبدات شرعیہ،
تو ان کی یعنی دو قسمیں بنتی ہیں، ایک کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے اور دوسری کا تعلق معاملات سے ہے، عادات سے ہے۔ ان دو کے بارے میں ایک بنیادی قاعدہ یہ ہے کہ عبادات کے اندر اصل اعتبار جو ہے وہ تعبد کا کیا جاتا ہے۔ اصل عبادات میں اعتبار تعبد کا ہوتا ہے۔ یعنی تعبد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے جو حد مقرر کر دی ہے آپ اسی پر ہی بس ٹھہر جائیں، اس میں آپ نے نہ کوئی کمی کرنی ہے نہ کوئی اضافہ کرنا ہے، کمی بیشی اس میں نہیں ہوتی۔ اس کو ہم اللہ کا حکم اور اس کی اطاعت سمجھ کر بجا لاتے ہیں، اپنے پاس سے کوئی کمی یا اضافہ نہیں کر سکتے، جو اس نے حد مقرر کی ہے اسی پر ہی ہم ٹھہر جاتے ہیں۔ یہ تعبد کا مطلب ہے۔ تو عبادات کے اندر اصل تعبد ہے، یعنی خالص عبادات، جیسا کہ ہم یہ بطور مثال پیش کرتے ہیں طہارت ہے، ایسے ہی نماز کی عبادت ہے، روزہ ہے اور حج وغیرہ، یہ وہ عبادات ہیں جن کو ہم تعبدی طور پر بجا لاتے ہیں۔ اللہ نے جہاں ہمیں کھڑا کیا وہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، جو حد مقرر کی اسی حد پر ہی کھڑے رہتے ہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، تجاوز نہیں کرتے۔ عبادات کے اندر قاعدہ یہ ہوا کہ وہ ان کے اندر تعبد ہے اصل یہ، اور عادات کے اندر قاعدہ کیا ہے؟ وہاں مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، معانی کو دیکھا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ عبادات کے اندر اصل تعبد ہے۔ اس کی ایک دلیل تو استقراء ہے۔ جب ہم شرعی احکام کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عبادات کے اندر اصل تعبد ہے، معانی اور مقاصد کو نہیں دیکھا جاتا۔ جیسا کہ ہم طہارت کو اگر دیکھیں تو طہارت پانی سے کی جاتی ہے، یعنی پاک کرنے والے پانی سے طہارت کی جاتی ہے۔ اس کے لیے کرنا ضروری ہے، پانی کے بغیر ہم طہارت نہیں کر سکتے، اگرچہ طہارت یا نظافت کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے آج لوگ کرتے ہیں، ٹیشو کا استعمال کر لیتے ہیں، ٹیشو اور کپڑے کے استعمال سے ہی اپنی صفائی ستھرائی کر لیتے ہیں، پانی استعمال ہی نہیں کرتے۔ تو کیا ہم عبادات کے اندر ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم مثلا وضو پانی سے نہ کریں بلکہ اس طرح غسل پانی سے کرنے کے بجائے ہم ٹیشو استعمال کر لیں تو یہ کفایت کر جائے گا؟ یہ نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ عبادت ہے جس میں صرف تعبد ہے کہ ہم نے جو شرعی حد اللہ نے مقرر کر دی ہے بس اسی پر ہی ٹھہر جانا ہے، اس میں کمی زیادتی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اگر پانی نہ ملے تو اس کی جگہ پر تیمم ہے، تیمم اس طہارت کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ظاہری طور پر دیکھیں تو تیمم کے اندر ظاہری کوئی صفائی نہیں ہے، حصی کوئی اس میں نظافت نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے باوجود یہ وضو کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی باقی بھی عبادات ہیں، جیسے کہ ابھی اس کی مثالیں دی ہیں، نماز ہے، اس طرح روزہ یا حج، یہ وہ عبادات ہیں جن میں اصل تعبد ہے، ہم اسی حد پر ہی ٹھہر کر عمل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عبادات کے اندر اللہ نے وہ وسعت نہیں رکھی جو معاملات کے اندر ہے۔ معاملات کے اندر طریقہ کار شریعت کا یہ ہے، جیسا کہ ہم قرآن حدیث کے نصوص میں دیکھتے ہیں کہ جو چیزیں ناجائز ہیں ان سے روک دیا جاتا ہے، باقی میں آزادی دے دی جاتی ہے، اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، وسعت ہے۔ جبکہ عبادات کے اندر یہ طریقہ کار نہیں ہے، عبادات کے اندر یہ طریقہ نہیں اختیار کیا جاتا کہ ان کے اندر وسعت دے دی جائے کہ آپ جس طریقے سے چاہیں بات کر لیں، بلکہ جو حدود مقرر ہیں ان سے کوئی تجاوز کرتا ہے تو وہ حقیقت میں عبادت کرنے والا نہیں، بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی وہی عبادت اللہ کے ہاں قبول ہونے کی بجائے بدعت کے درجے میں آ جاتی ہے، جبکہ معاملات کے اندر اس کے برعکس ہے۔
اور اس کے علاوہ اس پر دلیل یہ بھی ہے کہ جو فترات کے زمانے گزرے ہیں، فترات کے زمانے سے مراد کہ وہ اوقات جن میں کوئی نبی نہیں تھا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ ہے، اس کو فترہ کہتے ہیں۔ تو اس میں لوگوں نے اپنے معاملات کے بارے میں تو غور و فکر کیا ہے، غور و فکر کر کے کچھ ان کے ہاں عادات جو ہیں وہ رواج پا گئی، اس سے وہ فائدہ بھی اٹھاتے رہے۔ یعنی اوکلا جو ہیں وہ اپنے معاملات تو چلاتے رہتے ہیں، لیکن عبادات کی طرف انہیں رہنمائی نہیں ملتی۔ اوکلا خود اپنی عقل سے عبادات نہیں بنا سکتے، اہل فترہ جو ہیں وہ عبادات کی طرف رہنمائی نہیں پاتے۔ عبادات ان کو کیسے معلوم ہوتی ہیں؟ وہ تو وحی کے ذریعے سے ہوں گی نا، وحی کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے ہی عبادات کا طریقہ انہیں معلوم ہوگا، یا عبادات کی تعیین وحی کے ذریعے سے ہوگی کہ یہ عبادت ہے اور اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ وکلا خود اپنی عقل سے عبادات خود ایجاد نہیں کر سکتے، اس لیے فطرت کے زمانہ میں گمراہی ہوتی ہے، جبکہ اپنے معاملات وہ چلاتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ یعنی کچھ دلائل ہیں کس بات کے؟ عبادات کے اندر اصل تعبد پایا جاتا ہے، جبکہ عادات اور معاملات کے اندر اصل کیا ہوتا ہے کہ مطالب اور معانی کی طرف دیکھا جاتا ہے، یعنی مقاصد کی طرف دیکھا جاتا ہے کہ مقاصد اس کے پیچھے کیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم جب شریعت کے احکام پر غور کرتے ہیں تو ہمیں گویا کہ استقراء سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ معاملات کے اندر شریعت نے معنی کا اعتبار کیا ہے، یعنی کسی جگہ کسی عمل کے اندر مسلط پائی گئی تو اس کو جائز قرار دے دیا، کسی جگہ اگر اس کے اندر کوئی مسلط نہیں ہے تو اس کو ناجائز قرار دے دیا۔ یہ طریقہ کار چلتا ہے معاملات کے اندر، جیسا کہ لین دین کے معاملات میں درم و دینار، یا جن کو اموال ربویہ کہتے ہیں، ربوی اموال، حدیث میں آپ نے پڑھے ہیں نا کہ کسی نے سونے کے بدلے میں سونے کا تبادلہ کرنا ہو، یا چاندی کے بدلے میں چاندی کا، گندم کے بدلے میں گندم کا، یا جو کے بدلے میں جو کا۔ ایسے ہی کھجور اور منقے کا ذکر بھی آیا، نمک کا ذکر بھی ہے۔ تو اس میں شرط کیا ہے کہ جب آپ نے ان کی خرید و فروخت کرنی ہے تو ایک تو برابری ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ نقد بنقد، دست بدست کرنا یہ ضروری ہے، ادھار آپ نہیں کر سکتے۔ یہ بیع کے اندر ہے، بیع کے اندر اس کو منع کر دیا کیونکہ اس سے سود کا دروازہ کھلتا تھا۔ لیکن اگر کسی نے بطور قرض لین دین کرنا ہو تو پھر ایک آدمی کسی سے گندم لیتا ہے بطور قرض، تو بعد میں وہ کیا دیتا ہے اس کے بدلے میں؟ گندم ہی دیتا ہے نا، گندم دے رہا ہے، اور گندم کو لیٹ کر کے دے رہا ہے، لیٹ کر کے دے رہا ہے نا، جبکہ بیع کے اندر اس کو لیٹ کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث میں یہ انداز ہے نا کہ یدن بیدن، مثلاً بمثلن، یدن بیدن، کہ ہاتھ بہاتھ ہو، نقد و نقدی ہو، اور ان کا وزن یا ان کی مقدار جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے۔ تو جبکہ قرض کے اندر ادھار ہمیشہ ہوتا ہی ایک طرف سے لیٹ ہے نا، ادھار پھر ہی بنے گا کہ ایک آدمی ایک چیز فوری ادا کر رہا ہے لیکن دوسری طرف بعد میں ادا کی جاتی ہے، یہ قرض بن جاتا ہے۔ قرض کے اندر اس کی اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ تاخیر کر سکتے ہیں۔ مثلا ویسے پیسے کا آپ نے سودا کرنا ہو نا، نقد بنقد، تو کیسے کریں گے؟ آپ دونوں طرف سے برابر بھی کریں گے اور نقد و نقدی کریں گے، لیکن جب آپ نے کسی کو قرض دینا ہو تو پھر قرض تو آپ فوری دے دیں گے لیکن آپ کو وصولی تو بعد میں ہونی ہے نا، اس میں تاخیر جائز ہوئی نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر اصل مقاصد کو دیکھا جاتا ہے کہ ایک جگہ کسی وقت کوئی مقصد حاصل ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں شریعت اس کی اجازت دے دیتی ہے، اور کسی وقت وہاں مسلط کی بجائے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہاں اس سے روک دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو معاملات ہیں ان کے اندر اصل یہ ہے کہ معنی اور مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، جیسا کہ یعنی معاملات میں عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ شارع
ان احکام کی علتیں بیان کرتا ہے، علتیں بیان ہوتی ہیں، مقاصد بیان ہوتے ہیں، حکمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اس طرح کی اس کی مثالیں ہم پہلے کافی ذکر کر بھی چکے ہیں۔ تو جب کہ جو عبادات ہیں ان میں اس طرح نہیں کیا جاتا، یعنی معاملات کے اندر زیادہ اہتمام مقاصد کا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اس طرح کی مثالیں ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں نا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حیض کے مسائل بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ عورتوں کے قریب نہ جاؤ، بعد میں اس کی وجہ بیان کر دی، قل ہوا اذن۔ ایسے ہی یہ قتل کے معاملے میں والا کو فی القصاص حیات یا اولی الالباب، یعنی اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں جن میں ہم اگر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر شارع نے باقاعدہ احکام کی تعلیل کا اہتمام کیا ہے، مقاصد بیان کیے ہیں، اور یہ مقاصد بھی ایسے کہ جب وکلاء پر پیش کیے جائیں تو وہ قبول بھی کرتے ہیں۔ ان باقاعدہ جو ہے وہ عقل میں چیزیں آتی بھی ہیں، وکلاء جو ہیں ان پر جب پیش کیے جاتے ہیں تو ان کو قبول کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملات کے اندر اصل چیز کیا ہے، وہ معنی یا مقاصد کی طرف دیکھنا ہوتا ہے، یا ان کی طرف التفات اور توجہ کی جاتی ہے۔ شارع نے ایسے کیا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جو لوگ فترہ میں رہنے والے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اہل فترہ، وہ لوگ جو ہیں اپنے معاملات کے اندر تو غور و فکر کرتے رہے، معاملات تو اپنی عقل سے باقاعدہ ایجاد کرتے رہے، لیکن عبادات کا وہ کوئی تصور پیش نہیں کر سکے۔ ان کے ہاں یعنی کوئی خاص عبادت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ عبادت جو ہے عقل سے خود بنائی نہیں جا سکتی، اس کو ایجاد نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ جو باتیں ہم نے کی ہیں کہ عبادات کے اندر اصل کیا ہے، تعبد۔ تعبد کا معنی میں نے واضح کر دیا ہے۔ تعبد کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی حکم پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ شارع نے ہمیں ایک حد پر قائم رہنے کا حکم دے دیا کہ آپ نے بس یہاں ٹھہرنا ہے، آگے پیچھے نہیں ہونا، نہ اس میں کمی زیادتی کرنا ہے۔ اور دوسرا ایک تعبد کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا کوئی حکم جس کی کوئی حکمت جو ہے وہ عقلی طور پر سمجھ نہ آ رہی ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی عقلی طور پر سمجھ نہ آئے، جس کو کہتے ہیں غیر معقولۃ المعنی، یعنی غیر معقولۃ المعنی عبادت۔ یہ یعنی عبادات کے اندر اصول بن گیا تعبد کا، اور معاملات کے اندر کہ ان میں مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ غالب اصول ہے، یہ غالب اصول ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاملات کے اندر آپ صرف مقاصد کو دیکھیں گے اور تعبد بالکل ہی فارغ ہو جائے گا، یا تعبدات کے اندر صرف تعبد ہی رہے گا اور باقی مقاصد جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ اصول اور قاعدہ جو ہے وہ اغلبی قاعدہ ہے، یعنی غالب یہ ہے کہ عبادات کے اندر اصل تعبد ہے، اور معاملات کے اندر اصل کیا ہے، وہ مقاصد کی طرف التفات ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقاصد کے ساتھ ساتھ، مطلب یہ ہے کہ مقاصد کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ یا مقاصد کی طرف التفات کے ساتھ ساتھ اگر اس میں تعبد کا پہلو بھی پایا جائے، پھر مکلف آدمی جو ہے اس کا بھی پابند ہے، پھر اس نے نصوص کے ساتھ ہی ٹھہر جانا ہے، کھڑے ہو جانا ہے، پھر اس سے آگے وہ تجاوز نہیں کر سکتا۔ یعنی اگر مقاصد کی طرف التفات کے ساتھ ساتھ اس میں تعبد کا پہلو بھی پایا جائے تو پھر اس نے نصوص کی پابندی کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نکاح کے اندر مہر رکھا جاتا ہے، مہر کا مطالبہ ہے نکاح کے اندر۔ اب مہر کا مطالبہ جو ہے وہ صرف ایک مقصد ہے، یعنی یہ ایک معقولۃ المعنی چیز ہے، یا کہ شرعی مطلوب بھی ہے؟ شرعی مطلوب ہے، یعنی شرعی مطلوب بھی ہے نا، ایک اس کے اندر تعبد بھی پایا جاتا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر آپ جانور ذبح کرتے ہیں، جانور ذبح کرنا ظاہری طور پر یہ لگتا ہے اس کا تعلق معاملات سے ہے نا، وہ جانور جو یعنی حلال ہے اس کو آپ کسی بھی جگہ پر جب ذبح کر سکتے ہیں، لیکن حج کے موقع پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس جانور کو کہاں ذبح کرنا ہے؟
یعنی ایک مخصوص جگہ پر آپ نے ذبح کرنا ہے، آپ نے گھر بیٹھے تو نہیں کر سکتے۔ تو یہ چیز، اس کا تعلق کس سے بن جاتا ہے؟ تعبد سے بن جاتا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں وہ تعبد میں آ جاتی ہیں، کیونکہ وہاں اللہ رب العزت نے ایک جانور کو ذبح کرنے کے لیے جگہ مخصوص کر دی ہے۔ ایسے ہی یہ جو وراثت کی تقسیم ہے، وراثت کی تقسیم کا تعلق تو ویسے معاملات سے ہے نا، معاملات سے اس کا تعلق ہے، اس وجہ سے معاملات میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن ان کے اندر ساتھ ساتھ تعبد بھی پایا جاتا ہے کہ جو تقسیم شریعت نے کر دی ہے اس تقسیم سے آپ انحراف نہیں کر سکتے، روگردانی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اس کے پابند ہیں، اگرچہ ان کے پیچھے مقاصد بھی ہیں۔ مثال کے طور پر نکاح کے اندر جو ہے وہ یہ شرطیں رکھی گئی نا، نکاح میں مہر کا مطالبہ ہوتا ہے، اور نکاح کے لیے مثلا ولی کا ہونا یہ شرط ہے، ایسے گواہوں کا ہونا بھی شرط ہے۔ یہ شرائط جو ہیں وہ کیوں رکھی گئی ہیں؟ یہ یعنی مقصد یہ ہے کہ اس سے نکاح اور زنا کا فرق ہوتا ہے، زنا اور نکاح کے فرق کے لیے شرطیں رکھی گئی ہیں۔ ایسے ہی وراثت کی جو تقسیم ہے، یہ تقسیم جس کی یہ درجہ بندی کی گئی ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد رشتہ داروں کا میت کے ساتھ یعنی تعلق ہے، قرب ہے۔ جتنا کوئی میت کے زیادہ قریب ہے اسی قدر اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے، یہ ترتیب رکھی گئی ہے۔ ایسے ہی عورت جو ہے وہ عدت گزارتی ہے، عورت عدت گزارتی ہے، اس کے لیے استبرائے رحم جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، عدت گزارتی ہے۔ اب عدت گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ استبرائے رحم۔ استبرائے رحم کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اگر استبرائے رحم نہیں ہوگا تو پھر پانی کا اختلاط ہو جائے گا، نسب کا یعنی اختلاط ہو جائے گا، اس سے بچنے کے لیے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے، مثال کے طور پر وہ کہے کہ ہم نکاح اور زنا کے درمیان فرق اس کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، مثلا ہم یہ شرعی جو شرائط ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، اس کے علاوہ بھی ہم زنا اور نکاح کے درمیان فرق کر سکتے ہیں، تو کیا بات اس کی مانی جائے گی؟ نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے کیونکہ ان احکام کے اندر اگرچہ معنی اور مقاصد بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ان کے اندر تعبد کا پہلو بھی ہے، اس لیے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ ایسے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے، جیسے کہ خاص کر آج جدید دور ہے، وہ کہے کہ ہم استبرائے رحم ویسے ہی کر سکتے ہیں، استبرائے رحم کے لیے باقاعدہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، ہم ویسے ہی کر سکتے ہیں، کیا اس کی بات مان لی جائے گی؟ یہ بھی نہیں مانی جائے گی، کیونکہ اگرچہ عدت گزارنے کا مقصد استبرائے رحم ہے، لیکن اس میں ساتھ تعبد کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے نس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اس لیے یعنی یہ جو اصل عبادات کے اندر تعبد ہے یا معاملات کے اندر مقاصد کی طرف التفات ہوتا ہے، یہ اغلبی اصول ہے، کلی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے اس کے متعلق کہ اہل علم یہ ثابت کرتے ہیں کہ تعبدات میں سے یہ جو ہم عادات کہتے ہیں نا، عادات معاملات، ان کے اندر تعبد کا پہلو پایا ہی جاتا ہے، یعنی کسی نہ کسی صورت میں تعبد کا پہلو جو ہے ان کے اندر پایا ہی جاتا ہے۔ آپ اس کو خالص صرف یعنی معنی کی طرف التفات نہیں کہہ سکتے۔ وہ اس طرح کہ ہمیں معاملات کے اندر شریعت نے حکم دیا ہے، معاملات کے اندر اس طرح حکم دیا ہے کہ کچھ کام کرنے کا تقاضا کیا ہے، کچھ کام سے رکنے کا تقاضا کیا ہے، کچھ کام ایسے ہیں جن سے رکنے کا تقاضا کیا ہے، اور کچھ میں اختیار دے دیا ہے۔ شریعت نے جب ہمیں یہ احکام دیے ہیں تو کیا ہم اس کے پابند ہیں یا کہ نہیں؟ پابند کس لیے ہیں ہم ان کے؟ پابند ہم اس لیے ہیں کہ ہم ان احکام کے اوامر و نواہی کے مکلف ہیں، اس لیے ہم پابند نہیں ہوتے کہ ہمیں اس کے اندر مسالے نظر آتی ہیں یا مقاصد نظر آتے ہیں۔ کسی آدمی کو مقاصد نظر آئیں یا نہ آئیں، وہ بہرحال ان احکام کا پابند ہوتا ہے۔ تو جب ان احکام کا پابند ہے تو اس کا مطلب تعبد کا پہلو پایا گیا، اس کے اندر ہی تعبد کا پہلو پایا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو معاملات عادات ہمارے سامنے ہوتی ہیں ان میں ہم مقاصد بھی کچھ سمجھ لیتے ہیں، لیکن یہ دعویٰ کرنا مشکل ہے کہ ان معاملات کے اندر ہم نے سارے مقاصد سمجھ لیے ہیں۔
ہو سکتا ہے کچھ مقاصد ایسے ہوں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے، تو جو مقاصد ہماری سمجھ میں نہیں آتے پھر بھی ہم شرعی احکام کے پابند ہیں، پھر بھی ہم ان پر عمل کرتے ہیں، تو وہ عمل کرنا ہمارا کس ضمن میں آتا ہے؟ وہ تعبد میں آتا ہے نا، وہ تعبد میں آئے گا کہ شرعی جو معاملات ہیں، یعنی شرعی احکام ایسے معاملات کے بارے میں جن کے پیچھے مقاصد ہیں، کچھ مقاصد جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں لیکن ہم مقاصد کا احاطہ نہیں کر پاتے کہ ہم کہیں کہ ہم نے تو سارے مقاصد معلوم کر لیے ہیں، تو جو مقاصد رہ گئے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کچھ مقاصد جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے، کچھ نہ جاننے کے باوجود پھر بھی ہم اس پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ پہلو جو ہے یہ بھی تعبد کا ہے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر ایک حاکم ہے یا قاضی یا جج ہے، اس سے کوئی آدمی کہے کہ آپ غصے کی حالت میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ حدیث آتی ہے نا، لا یقضی القاضی وہو غضبان، قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ کوئی شخص جو ہے قاضی کو پوچھتا ہے کہ آپ غصے کی حالت میں فیصلہ کیوں نہیں کرتے، تو وہ آگے سے کہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے فیصلہ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ مجھے روک دیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے یہ پوچھے کہ تو غصے کی حالت میں فیصلہ کیوں نہیں کرتا، وہ کہے کہ اس لیے کیونکہ غصے کی حالت میں صحیح فیصلہ ہو نہیں پاتا، اس کا کون سا جواب صحیح ہوگا؟ ہاں، دونوں ہی صحیح ہے۔ اس کا پہلا جواب بھی صحیح ہے، دوسرا، دونوں جواب صحیح ہیں۔ مثلا ایک آدمی کو جواب دے کہ اس لیے کہ مجھے غصے کی حالت میں فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا ہے، اور دوسرے کو جواب دیتا ہے کہ غصے کی حالت میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کے دونوں جواب صحیح ہیں۔ ایک جواب اس کا تعبد کے لحاظ سے ہے اور دوسرا اس کا جواب جو ہے وہ معنی اور مقاصد کے اعتبار کے لحاظ سے ہے۔ یعنی پہلا جواب اس نے اس لیے دے دیا کہ مجھے کیونکہ روک دیا گیا ہے اس لیے میں نہیں کرتا، تعبد سمجھ کے۔ دوسرا جواب اس کا وہ معنی اور مقاصد پر غور کرتے ہوئے یا ان کا اعتبار کرتے ہوئے کہہ دی کیونکہ اس حالت میں فیصلہ صحیح نہیں کر سکتا، اس لیے مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا ایک جواب بطور تعبد ہے اور دوسرا جواب وہ مقاصد کے اعتبار سے ہے۔ تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عادات جو ہوتی ہیں ان میں بھی کسی نہ کسی صورت میں کوئی تعبد کا پہلو پایا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ مزید اہل علم نے اس طرح بھی واضح کیا ہے کہ آپ کسی بھی شرعی حکم کو لے لیں، مثلا آپ کے سامنے جو ہے کوئی شرعی حکم آتا ہے تو اس پر آپ غور کریں گے تو اس میں اللہ رب العزت کا حق بھی کسی نہ کسی صورت میں پایا جائے گا۔ جیسے یہ حدیث آتی ہے نا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس میں اللہ کا حق بیان کر دیا، اللہ کا حق بھی ہے اور بندے کا حق اس میں نہیں رہا۔ یعنی یہ ایسا شرعی حکم ہے جس کے ظاہر سے کیا لگتا ہے کہ اس میں اللہ کا حق پایا گیا، کیونکہ حدیث میں صراحت ہے نا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق پایا گیا اس میں، تو بندے کا حق نہیں ہے، بندے کا حق بھی ہے اس میں شامل ہو گیا۔ وہ کیسے؟ کیونکہ شرعی جو بھی حکم ہوگا نا اس میں اللہ کا حق بھی ہے اور ساتھ بندے کا حق بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ اسی حدیث میں یہ ذکر ہے کہ وہ حق العباد علی اللہ اذا عبدوہ ولم یشرکوا بہ شیئا اللہ یعذبہ، اس میں بندوں کا حق کیا بیان کیا گیا؟ اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جب وہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں تو وہ ان کو عذاب نہ دیں۔ اب عذاب نہ دینا یہ کس کا حق ہے؟ نہیں، یہ بندے کا حق ہو گیا، یہ بندے کا حق ہے، لیکن اس حق کا تعلق کس سے بن گیا؟ آخرت سے۔ اس لیے جب آپ کسی شرعی حکم پر غور کریں گے تو آپ ظاہری طور پر خاص دیکھیں اس میں بندے کا حق ہے لیکن اللہ کا حق بھی اس میں ہوگا۔ بندے کا حق کس اعتبار سے ہے؟ بندے کا حق جو ہے وہ دنیا کے اعتبار سے ہے، دنیا کے اعتبار سے اس میں بندے کا حق ہے۔ جب ہم ایسا کوئی شرعی حکم دیکھتے ہیں جس میں بندے کا ہی ہمیں حق معلوم ہوتا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس میں اللہ کا حق بھی موجود ہے۔ بندے کا حق اگر معلوم ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا حق دنیا کے اعتبار سے ہے یا بندے کا حق اس میں غالب ہے، اللہ کا حق بھی موجود ہے۔ اس لیے کیونکہ جب اس کا تعلق آپ آخر سے جوڑیں گے تو اس میں اللہ کا حق بن جائے گا۔ ایک آدمی جو ہے کوئی کام اس لیے کرتا ہے نا تاکہ آخرت میں عذاب سے بچ جائے، تو پھر اس کا مقصد کیا ہوگا؟ تعبد ہو گیا نا، اللہ کا حق بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اس لیے یعنی جب بات کی جاتی ہے نا کہ یہ چیز بندے کا حق ہے یا اللہ کا حق ہے، صرف اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندے کا حق اس اعتبار سے کہ دنیا کا فائدہ اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس کا صرف دنیا کا فائدہ وابستہ ہوتا ہے، اس لیے یا اس کا حق اس میں غالب ہوتا ہے، اس لیے بندے کا حق کہہ دیا جاتا ہے، جبکہ اس میں اللہ کا حق بھی موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ ہماری شریعت جو ہے اس میں صرف نہ تو دنیا کے مسائل ملحوظ ہیں نہ صرف آخرت کے، بلکہ شرعی احکام اس لیے ہیں تاکہ لوگوں کے دنیا کے مسائل بھی سامنے رکھے جائیں اور آخرت کے مسائل اور مفادات کو سامنے رکھا جائے۔ اس لیے جب بندے کا حق آخرت سے متعلق ہوگا تو اس میں اللہ کا حق بھی آ جائے گا۔ اگر بندے کا حق جو ہے وہ دنیا کے فائدے کے لحاظ سے ہے تو وہ بندے کا حق شمار ہوگا۔ تو مقصد یہ ہے کہ شرعی حکم جو بھی ہوگا اس میں اللہ رب العزت کا حق بھی ہے، اور کسی شرعی حکم کے اندر آپ اللہ کا حق دیکھتے ہیں تو اس میں بندے کا حق بھی ہے۔ اللہ کا حق جو ہے جس طرح کہ اللہ کی وہ عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، یہ بندے نے اللہ کا حق ادا کیا نا، اللہ کا حق ادا کیا تو کیا بندے کا حق اس سے واسطہ نہیں ہوا؟ بندے کا حق بھی واسطہ ہو گیا نا۔ وہ کس طرح؟ مثلا کہ اللہ یعذبہ ہوں، کہ قیامت والے دن اللہ اسے عذاب نہ دے، اس لیے بندے کا حق بھی اس کے ساتھ واسطہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حق اور بندے کا حق جو ہیں یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ یہ یعنی ہر شرعی حکم کے اندر کسی نہ کسی پہلو سے بندے اور اللہ کا حق پایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کا حق یعنی اس میں فرق اس طرح بھی کر لیا جاتا ہے نا کہ ایک ہے کہ اگر ہم اللہ کا حق کہتے ہیں تو اس کو تعبد کہہ لیتے ہیں کہ ہم نے شرعی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس حد پر ٹھہرنا ہے جو اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس میں صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بات ایسی ہے کہ جس عقلی لحاظ سے ہمیں اس کا کوئی مقصد سمجھ نہیں آ رہا، عام طور پر سمجھ نہیں آتا۔ اور جو بندے کا حق ہوتا ہے یا معاملات ہوتے ہیں ان میں کیونکہ مقاصد کو دیکھا جاتا ہے، مقاصد کو دیکھ کر اس میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، ان کے اندر وسعت ہوتی ہے، آگے قیاس کر کے آپ مسائل کا استنباط بھی کر سکتے ہیں، جبکہ عبادات میں قیاس نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ ہے کہ معاملات کے اندر عام طور پر ان کے مقاصد سمجھ آ جاتے ہیں، جن کو کہتے ہیں کہ یہ وہ عبادات ہیں جو مقبولۃ المعنی ہیں، یعنی ان کے مقاصد جو ہے وہ سمجھ آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا حق اور بندے کا حق ایک دوسرے کے ساتھ لازم ملزوم ہے، لیکن کسی وقت کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے اور یہ بندے کا حق ہے۔ جیسے ہمیں یہ آپ نے ذکر کیا کہ کوئی بھی ایسا شرعی حکم جس میں اللہ کا حق ہوتا ہے، بندے کا حق بھی کی صورت میں اس میں آ جاتا ہے، یا بندے کا حق ہو اس میں اللہ کا حق بھی آ جاتا ہے، تو اس کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح ہوگی؟ یعنی تین طرح کی یہ تقسیم کی ہے علم نے۔ یہ جو اللہ اور بندے کے حق کا ایک دوسرے کے ساتھ لازم آنا ہے، اس کی تقسیم جو ہے وہ کس طرح کی ہے؟ تین طرح کی تقسیم ہے۔ ایک کو کہا گیا ہے کچھ احکام ایسے ہیں جن کو کہتے ہیں یہ خالص اللہ کا حق ہے، جس طرح کے عبادات ہیں، عبادات کو ہم خالص اللہ کا حق کہہ لیتے ہیں۔ جیسے ابھی مثالیں دی ہیں نا، مثلا ہم طہارت کرتے ہیں تو یہ تبدی امر ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ حج کرتے ہیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ خالص اللہ کا حق ہے۔ یہ یعنی خالص اللہ کا حق کس اعتبار سے ہم کہتے ہیں؟ یہ آخر کے اعتبار سے، مطلب یہ ہے کہ اس میں بندے کے لیے ظاہری دنیا کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ظاہری اسے فائدہ نظر نہیں آتا، اگرچہ آخرت کے اعتبار سے بندے کا حق اس سے بستہ ہو جاتا ہے۔
لیکن کیونکہ دنیا کے اعتبار سے فائدہ نہیں ہوتا، بندے کو ظاہری نظر نہیں آتا، اس لیے کہتے ہیں یہ خالص اللہ کے حقوق ہیں۔ اور دوسری قسم جو ہے اس میں بندے کا حق بھی ہوتا ہے، اللہ کا حق بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا حق اس میں غالب ہوتا ہے۔ یہ کون سے معاملات ہیں جن میں اللہ کا حق غالب ہوتا ہے؟ جیسے اس کی مثالیں ہم نے یہ پہلے کچھ ذکر بھی کی ہیں۔ مثلا نکاح کا ایک طریقہ کار ہے، نکاح کا ایک شرعی طریقہ کار ہے، ایسے ہی وراثت کی ایک تقسیم ہے، اور عورت جو ہے وہ اگر مطلقہ ہو جائے وہ باقاعدہ عدت گزارتی ہے، یا اس کا خاوند فوت ہو جائے پھر بھی عدت گزارتی ہے، پھر بھی 100 کی عدت گزارتی ہے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وراثت کے مسائل ہوں یا نکاح کے، اس میں بندے کا حق بھی متعلق ہے، یعنی یہ چیزیں کیونکہ معاملات سے ہیں، بندے کا حق بھی اس سے وابستہ ہے، بندہ اسے دنیا میں فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کا حق غالب ہے۔ کس اعتبار سے اللہ کا حق غالب ہے؟ اس میں کہ ان میں ہمیں نصوص کی پابندی ضروری ہوتی ہے، کوئی شخص ان میں تبدیلی نہیں کر سکتا، ان چیزوں میں سے کسی کو ساقط نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی ذکر کیا تھا نا، کوئی شخص یہ کہے کہ اگر نکاح کی جو شرائط ہیں ان کا مقصد نکاح اور زنا میں فرق کرنا ہے تو یہ فرق تو اور بھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، تو پھر ان شرائط کا کیا مقصد ہے؟ یہ شرائط وہ ساقط نہیں کر سکتا، اس لیے اس میں اللہ کا حکم جو ہے وہ اللہ کا حق اس میں غالب ہے۔ ایسے ہی کوئی شخص کہے کہ استبراء رحم تو ویسے بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہمیں باقاعدہ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کسی سے عدت ساقط نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ مثال کے طور پر اگر کسی نے چوری کر لی ہے تو چور کے لیے شارع نے سزا مقرر کی ہے نا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ ہاتھ اس کا کیوں کاٹا جاتا ہے؟ تاکہ بندے کے مال کی حفاظت کی جائے۔ اب اس کے ساتھ بندے کا حق بستہ ہو گیا نا، کہ بندے کا حق متاثر ہوا ہے کہ چور نے دوسرے آدمی کا، اپنے ایک دوسرے یعنی بھائی کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، لہذا اسے اس کی سزا دی جائے۔ یعنی بندے کے حق کے تحفظ کے لیے، اس کے مال کے تحفظ کے لیے ہاتھ کاٹنے کی حد مقرر کر دی۔ اب بندے کا حق تو بستہ ہے، لیکن کیا کوئی بندہ اس حد کو خود معاف کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے ساتھ اللہ کا حق بستہ ہے، اور اللہ کا حق جو ہے وہ غالب ہے۔ اس کی اور مثالیں تسمیل ہیں کہ حدود جو ہیں وہ ساری کی ساری اس کی مثالیں ہیں۔ کوئی شخص زنا کی حد معاف نہیں کر سکتا، تہمت کی حد معاف نہیں کر سکتا، حالانکہ تہمت کی حد اور زنا کی حد اس کے پیچھے بھی یعنی ایک انسان کا حق ہے نا۔ کوئی آدمی کسی پر تہمت لگاتا ہے تو اس میں جس پر تہمت لگائی گئی ہے اس کا حق متاثر ہوتا ہے، اس کی عزت مجروح ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس میں بھی لوگوں کا حق بستہ ہوتا ہے، اس لیے سزا دی جاتی ہے۔ کوئی شخص زنا کر کے کسی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اس کی عزت کے دفاع کے لیے اس کو سزا دی جاتی ہے، حد کا نفاذ کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں اللہ رب العزت کا حق بھی ہے، اور یہ حق جو ہے یہ غالب ہے، اس لیے کیونکہ کوئی شخص اس حد کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو تیسری صورت یہ ہے جس میں بندے کا حق بھی ہے اور اس میں اللہ کا حق بھی واسطہ ہوتا ہے، لیکن بندے کا حق اس میں غالب ہے، غالب ہوتا ہے۔ غالب اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ اس میں بندے کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اپنا حق معاف کر دیں، بس یہ اختیار ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال جو ہے وہ جیسے قصاص ہے۔ مثلا قصاص، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو اس کو قصاص میں قتل کیا جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنا یہ حق معاف کر دے تو پھر قصاص اسی لیے ہے نا کہ اس میں ایک بندے کا حق متاثر ہو گیا ہے۔ بندوں کے حقوق متاثر ہونے کی وجہ سے قصاص کی حد مقرر کر دی، لیکن بندے کا حق غالب اس لیے کہ بندے کو اس میں معاف کرنے کا اختیار دے دیا۔ ایسے باقی لین دین کے معاملات ہیں۔ لین دین کے جو معاملات ہیں، کسی نے کسی سے قرض لینا ہے،
کسی نے کسی کی کوئی چیز غصب کی ہے، ضائع کر دی، کسی کی چیز تلف کر دی، تو اب جس نے تلف کی ہے یا ضائع کی ہے یا کسی نے قرض دینا ہے، اس کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ جس سے جو چیز لی ہے واپس کرے، یعنی جس کی جو امانت ہے اسے وہ واپس کر دے، یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن جس کا حق ہے اگر وہ چاہے تو اس کو معاف کر دے، یعنی بندے کا حق ہے اس میں، اگر وہ چاہے تو معاف کر دے۔ اس میں اللہ کا حق کیا رہا؟ یعنی اللہ کا حق اس میں ہے نا، پھر بھی واسطہ ہو ہی جاتا ہے اللہ کا حق بھی، کیونکہ جو آدمی معاف کرنے والا ہے وہ معاف کس لیے کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے معاف کر رہا ہے، یعنی اس میں وہ اپنی آخرت کا ایک مقصد حاصل کر رہا ہے، کیونکہ کسی کو اس کا حق معاف کر دینا اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا ہے نا کہ ایک آدمی پہلے لوگوں میں سے تھا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی، اللہ کے ہاں جب پیش ہوا تو اس سے پوچھا گیا تیرے کے پاس کوئی نیکی؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، سوائے اس کے کہ میں صرف لوگوں سے لین دین میں یا معاملات کرتے وقت حسن سلوک کرتا تھا، نرمی کر لیتا تھا۔ کوئی آدمی اگر یعنی مالدار ہوتا تو اس سے میں کچھ رعایت کر لیتا تھا، اس کو مہلت دے دیتا تھا، اگر تنگ دست ہوتا ویسے ہی معاف کر دیتا تھا۔ اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کا تعلق آخرت سے بن جاتا ہے کہ ایک آدمی نے دنیا کے اندر تو اپنا حق چھوڑ دیا لیکن آخرت میں اس کا حصہ وصول کر لیا۔ تو جب کسی حق کا تعلق آخرت سے بنتا ہے تو پھر یہ اس میں اللہ کا حق بھی آ جاتا ہے۔ تو پر اس لحاظ سے جو ہے یہ تقسیم کی جاتی ہے اللہ کے حق کی اور بندے کے حق کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بندے کا حق اور اللہ کا حق جو ہے آپس میں دونوں یعنی لازم ملزوم ہیں۔ صرف یہ ہے کہ بندے کے حق کی جب بات آتی ہے اس وقت ہماری نظر دنیا کے مفاد کی طرف ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں دنیا کے لحاظ سے اس کا کیا فائدہ ہے، جبکہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان میں صرف دنیا کے مفادات سامنے نہیں رکھے بلکہ آخرت کے مفادات بھی سامنے ہیں۔ کہ جب ہم ایسے مثلا عبادات ہیں، عبادات جو ہیں ان کو ہم کہتے ہیں خالص جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کا حق ہے، اس اعتبار سے کہ ان کو صرف اللہ کا حکم سمجھ کر ہی بجا لایا جاتا ہے، یعنی کوئی اور مقصد نہیں، نہ اس میں دنیا کو مقصد ظاہری نظر آتا ہے، لیکن ان پر عمل کرنے سے اخروی فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اخروی جب فائدہ حاصل ہوگا تو پھر اس میں بندے کا حق جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ بستہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ خیر ایک یہ تقسیم تھی جس میں یہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اصل کیا ہے کہ ویسے تو عبادات کے اندر اصل جو تعبد ہے اور جو معاملات ہیں ان کے اندر اصل کیا ہے، وہ یعنی معنی اور مقاصد کی طرف التفات ہے، یہ ہے۔ لیکن یہ قاعدہ جو ہے وہ اغلبی ہے، یا اس اعتبار سے کہ جب ہم بندے کا فائدہ یا مقاصد کو دیکھتے ہیں تو اس وقت دنیا کے مفاد پر ذرا نظر ہوتی ہے کہ دنیا کے جو مفادات ہیں ان کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، مقاصد پر توجہ ہوتی ہے۔ بسا اوقات مقاصد تبدیل ہونے سے حکم بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن اس میں تعبد کا پہلو جو ہے وہ بھی کسی نہ کسی صورت میں پایا جاتا ہے، اس طرح کی اب مثالوں سے جو ہے اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔